نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدینہ منورہ کا ٹمپریچر 34 ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے، حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، اور آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صحت تندرست اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح کرے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن جن کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجتیں پوری کرے، اور جن جن کے جو غم ہیں اللہ تعالیٰ سب کے غم دور کرے اور اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعے کی لاکھ مبارک۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکتیں آپ سب کو عطا کرے، اور آپ لوگ جمعے کو بڑھ چڑھ کر عبادت کریں۔ اور آج کی ڈیلی روٹین کے حساب سے میں آج آپ کے ساتھ تلاوت قرآن شریف کے ترجمہ پڑھوں گا۔ ترجمہ سورہ بقرہ کا 50ویں 21ویں آیت سے انشاءاللہ 57 آیت تک۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنے آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جا ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے کھاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بہن بھائیو، ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کی عبادتیں کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے بڑوں کی احترام عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے اخلاقوں کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، اور جتنا ہو سکے پڑوسیوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کے ساتھ عزت اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ اللہ معافی دے کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ تو سب سے پہلے پڑوسی آپ کے قریب ہوتے ہیں، وہی آپ کا خیر حال پوچھتے ہیں، اور وہی آپ کی رہبری میں پہنچتے ہیں جب تک آپ کے رشتہ دار پہنچیں۔ آپ کا بھی خیال کیا کریں، اپنے آس پاس کی صاف صفائی کیا کریں، اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کو بھی بولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے مجھے،
اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان میں رکھے. انشاءاللہ دوسرے وی لوگ میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. جمعے کی مبارک. السلام علیکم.